میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے ہیرے. چپ کر سیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ، چپ رہ کے. من سامت نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا، کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا، چپ رہ گیا تو عزت پا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا، میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے، طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے، طوطا ڈھونڈنے لگا، طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا. طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا، طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا، پتے بھی سبز تھے، اگر بولتا نہ تو مرتا نہ، اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا، چپ رہے گا تو وقار پائے گا. شور کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں، خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں، غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا، عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے، میرا بھی دکھڑا سن لے گا، اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا، جس کے پاس بچے بھی نہ آئے، بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے، 3 لفظ. اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے، موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ راٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے، حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں 1 دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر. تجھے اللہ 2 باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا. حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. تو اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے. وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں. کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو. میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں. جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی.
آپ روز آتے تھے, بکریوں کا دودھ دھوتے تھے, ہم پی بھی لیتی تھی, بیچ کے گزارا بھی کر لیتی تھی. اب آپ تو خلیفہ بن گئے, کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا, میں آیا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے, خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے, دودھ دھوتے, ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے, بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے, سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے, جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے, جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی, آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے, کوئی مہمان آ گیا کسی کا, اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں, خستہ سی حالی ہے, اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید, معاذ اللہ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا خادم ادھر آؤ, ادھر آؤ. آپ قریب گئے, کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے, عاجزی اختیار کرنا. عاجزی, سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے, گورنر صاحب نے, اس آدمی کا, مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا, گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں, یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے, اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا, پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا, رسول اللہ کا غلام ہوں, اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں, تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے, تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے, تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے, وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا, تو نہیں نہ ڈر لگتا. دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے, درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا, تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے, تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے, انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے, جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے, من اعز عبادہ کا یا اللہ, اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا, جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو, جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو, لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام, اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب, اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے, بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا, خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا, دوسرا آدمی, اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا, تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی, اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, نور الہی سے. میں بیمار ہوں, کہنا نہیں پڑا, حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا, لوگ بڑھ گئے, دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی, تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی, ایک طوائف تھی, اس طوائف کو کچھ پیسے دیے, کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے, کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا, ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے, سائلین کا رش تھا, ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے, حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے, دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है? रात तो फिर आप आ गए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के। तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना, मद्दो जजर होने लगा। जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहाँ होता है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते हैं हुजरे में होता है, ये रात को कहाँ होता है, कहाँ होता है रात को। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। सारे ऐसे नहीं होते। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटौना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा वो देख ही कोई नहीं सकता, कोई जो मर्जी। कुछ मद्दोजहर का शिकार है। हालात बदलने लगे। अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया। आपने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, उल्टा हाथ पैसे निकाले और सीधा हाथ उस बीबी के सर पे रखा। कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए। और फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी। कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तख्लीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक है। मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज़अल्लाह, और मैं फुला बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवाइफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे बेटी बना लिया है। आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी। ये लफ्ज कहे कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी, आंसू पूंछे, नकाब ओढ़ा। कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है। अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवाइफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी। अब कयामत तक वहां से या दरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पढ़ी जाएंगी। ये इज्जत है, ये वकार है। भाई आप किसी को माफ करके तो इज्जत ले सकते हैं। ये भी तो हो सकता था ना पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे पीर पे इल्जाम लगाने आई है, पकड़ो मारो, ये भी काम हो सकता था। लेकिन हजरत ने माफ किया, माफ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे मुस्तफ़ा करीम के नवासे, इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं अगर 1 महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा, हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था तवाफ। इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार नु कीतियां दा मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, 1 बोतल सिरके की लाए, 1 बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे तोहफा है। कहते मैं अब तो मारी गया। मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके अखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो
کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. فرمایا آپ تو تعریف کے، تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے. حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا. زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے. حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے. حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی. یہودیوں سے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے. پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا. ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے. رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر. انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا. کہنے لگے او بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا. اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا. فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی. وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے. اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر گیا، نیا چراغ، نئی بتی، نیا دیا. کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو، اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کہتے چلے گئے. تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا. ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی. کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا. کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا. کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، میں یہودیوں کا پیشوا ہوں، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے، ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے. میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا، اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، بایزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے، یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں. عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے، اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا
اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا، نبی پاک کی غلامی عزت دے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائے، حضرت جی یہاں آ جائے، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی، 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے، سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی، یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی کار میں بیٹھے، کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا،
तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देकर बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी, बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाऊं। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। तो कहते हैं वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है। तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजेगा। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा होके उन पर ये। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है। रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला ऐलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं? फिर जोशे जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। अब फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। और भाइयों हद हो गई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूं, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पे बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है।
بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ. یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, 10واں روزہ ہے, حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے, نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے, یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں. نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے, سارے فیشن, ساری رسومات, ساری تہمات چھوڑ دو, سیدھی توجہ مدینے والے محبوب کی طرف کرو. جیسے حضور کہیں ویسے کرو, جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو. رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا, آخرت میں بھی عزت دے دوں گا. عزت غلامی رسول میں ہے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساکی, لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساکی. ہاتھ آ جائے مجھے, ہاتھ آ جائے مجھے, میرا مقام ساکی. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساکی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ساکی. اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ساکی.